آرٹس کے عزیز طلباء و طالبات، کل ہم نے بھارتی سماج کا تعارف سماجیات کے نئے سلیبس سے پہلا سبق انٹروڈکشن ٹو انڈین سوسائٹی کا کچھ حصہ پڑھے تھے۔ آج ہم زرتشت پسندی کر ہم نے پڑھے، سنگم کا دور پڑھے، قرون وسطیٰ اور درمیانی دور پڑھے۔ آج ہم اسلام مذہب کی تہذیب و تمدن کے اثرات بھارتی سماج پر اس کا مطالعہ کریں گے۔ عزیز طلباء، بھارت میں اسلام مذہب 8ویں صدی عیسوی میں آیا۔ اس مذہب کے اثرات کافی بعد میں محسوس کیے گئے۔ یہودیت و عیسائیت کی طرح ہی اسلام بھی توحید کے نظریے پر قائم ہے۔ عزیز طلباء، یہود اور عیسائی دونوں بھی اللہ کو ماننے والے ہیں۔ اسلام میں بھی اللہ کو ماننے والے ہیں، جس کا عقیدہ اور مرکز مقدس قرآن شریف ہے اور اس کی تعلیمات کا ماخذ کلام مجید ہے۔ اسلام میں 5 اہم ارکان مسلمانوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اہم ارکان میں پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا۔ دوسرا اہم رکن نماز، تیسرا رکن صوم یعنی روزہ، چوتھا رکن زکوٰۃ اور 5واں رکن حج ہے۔ ان ارکان پر ہر مسلمان کا ایمان و یقین رکھنا لازم ہے۔ ہر مسلمان اس پر اپنا ایمان و یقین رکھتا ہے اور ان 5 باتوں کو پکڑ کر رہتا ہے۔ اسلام کی بنیاد یعنی فنڈامنٹل آف رائٹس، فنڈامنٹلز آف اسلام اسے کہتے ہیں۔ پہلے 3 ارکان سبھی مسلمان چاہے امیر ہو یا غریب سبھی پر فرض ہے، لیکن بعد کے 2 ارکان زکوٰۃ اور حج صاحب استطاعت مسلمان پر فرض ہے۔ عزیز طلباء، صاحب استطاعت اسے کہتے ہیں جس کے پاس ضرورت سے زیادہ مال و دولت ہو اور اپنی کفالت، بال بچوں کی کفالت مکمل کرنے کے بعد بھی وہ حج کو جا سکتا ہے یا اپنے مال کی زکوٰۃ نکال سکتا ہے۔ قرون وسطیٰ کے دور میں اسلامی تعلیمات دور دور تک پھیل گئیں۔ متعدد حکمرانوں نے اس مذہب کی اشاعت کے لیے خصوصی کوششیں کی۔ دہلی سلطنت ایک اسلامی سلطنت تھی اور عزیز طلباء، مسلمانوں کے جو بادشاہ تھے وہ اسلام پسند تھے، سب اسلام کو ماننے والے تھے۔ آخری مغل تاجدار بادشاہ بہادر شاہ ظفر تک اسلامی سلطنت ہی ہندوستان میں قائم تھی، جس نے ہندوستان کے ایک بڑے حصے پر تقریباً 320 سال یعنی 1206 سے 1526 عیسوی تک 5 سلطنتوں نے حکومت کی۔ نمبر 1 مملوک سلطنت یعنی سلطنت غلامان جسے کہتے ہیں۔ دوسری خلجی خاندان بانی جس کا جلال الدین فیروز خلجی تھا۔ تغلق سلطنت بانی جس کا محمد بن تغلق تھا۔ چوتھی سید سلطنت بانی جس کا سید خضر خان تھا، اور 5ویں لودھی سلطنت جس کا بانی بہلول خان لودھی تھا۔ اکبر کی حکمرانی کے دوران انہوں نے اخلاقی اقلیت پر مبنی ایک مذہب کا آغاز کیا جسے اکبر نے دین الہی کا نام دیا۔ یہ تمام مذاہب کی ترکیب تھی اور اکابر کے فلسفہ آفاقی رواداری پر مبنی تھا۔ مختلف مذہبی کتابوں کے مقدس باتوں پر مشتمل ایسا مذہب تھا جس میں نہ کوئی رسومات، نہ کوئی عقیدہ اور نہ کوئی کتابیں تھیں۔ سبھی مذہب کے لوگوں کو بنا کسی تفریق مذہب کے چننے کی آزادی تھی۔ تو عزیز طلباء، اسلام مذہب ایک بنیادی مذہب ہے۔ اس کی سب سے پہلا رکن کلمہ طیبہ ہے، جس کو شہادہ کہتے ہیں۔ شہادہ سے مراد یہ ہے کہ گواہی دینا۔ ہر مسلمان اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے، اور اس بات پر ان کا پکا ایمان ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا ایک واحد خدائے بزرگ و برتر ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے برگزیدہ پیغمبر ہیں۔ دوسری چیز صلاح ہے۔ ہر اسلام کے ماننے والے کو قرآنی تعلیمات کے مطابق قرآنی کا تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی روحانی کتاب ہے، جس اسلام کا منبع و مرکز اسی کتاب کی بنیاد پر اس کی تعلیمات مبنی ہیں۔ دوسرا رکن صلاح ہے نماز۔ 5 وقت کی نماز اہل ایمان پر فرض ہے، پابندی وقت کے ساتھ۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، کہ بے شک نماز اہل ایمان پر پابندی وقت کے ساتھ فرض ہیں۔ تیسرا ہے صوم یعنی روزہ۔ سال میں ایک بار رمضان مبارک کے روزے ہر بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہیں، اور ہر مسلمان اس کی پابندی کرتا ہے۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ آتا ہے
مسلمان جو ہے روزوں کی پابندی کے ساتھ 30 دن کے روزے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد چوتھا رکن زکوٰۃ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا عزیز طلبہ کہ زکوٰۃ اہل استطاعت پر فرض ہیں، جن کے پاس بہت زیادہ مال ہوں اور اپنے مال کی زکوٰۃ نکالیں اور جو ہے غربا میں تقسیم کریں۔ اور پانچواں رکن حج ہے، یہ بھی اہل ثروت پر، اہل استطاعت پر فرض ہیں، جن کے پاس اپنے بال بچوں، اپنے گھر بار کی تمام ضروریات، اپنے رشتہ داروں کی ضروریات پوری مکمل کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے گھر کا حج فرض ہیں۔ اور یہ حج زندگی میں ایک بار، کم سے کم ایک بار حج کرنا فرض ہیں۔ تو عزیز طلبہ، ساری دنیا کے مسلمان اور بھارت کے مسلمان اس پر کاربند ہیں اور مرتے دم تک کاربند رہیں گے۔ اسلام کی ان 5 بنیادوں پر مسلمان اپنی جان مر مٹنے کے لیے تیار ہیں۔ ان 5 باتوں کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھتے ہیں اور اس پر پابندی سے کاربند رہتے ہیں۔ اصل میں اسلام نے جو ہے ہمارے ملک میں بہت اچھی تہذیب و تمدن کو پروان چڑھایا۔ اسلام نے تہذیب و تمدن کے ساتھ ساتھ ان انسانوں کو جینا سکھایا۔ اسلام کے اندر صاف صفائی کا ماحول ہے، اسے دیکھ کر آج بھی ہمارے دیگر ملکی بھائی برادران وطن جو ہے اس بات کو مانتے ہیں کہ اسلام ایک بہت ہی فاؤنڈیشن اور بیسیکل مذہب ہے جس کی تعلیمات بہت اہم ہیں۔ چند اشرار اسلام کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں، وہ ان کی ذاتی بنیادی شرارت ہیں، لیکن اسلام جو ہے ایک بہت واضح پوری انسانیت کے لیے آیا ہوا مذہب ہے۔ قرآن کی تعلیمات ساری انسانیت کے لیے، نہ صرف مسلمانوں کے لیے ہیں۔ اس لیے عزیز طلبہ، اسلام کا مطالعہ آپ بھی کیجئے، قرآن پڑھیے، احادیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کتنا پیارا اور کتنا وسیع نظر رکھنے والا مذہب ہے۔ اور کیوں نہ ہو، یہ بنیاد جو ہے اللہ تعالیٰ جو خالق کائنات ہے، اس نے جو تعلیمات اپنے کلام میں جو دی ہے، ساری دنیا کے مسلمان اس پر کاربند ہیں۔ تو عزیز طلبہ، یہ تھا ہماری تہذیب و تمدن بھارت کے مذہب اسلام کا حصہ۔ اس کے بعد ہم کل کے سبق میں سکھ مذہب کا مطالعہ کریں گے۔